بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ طرح طرح کے برے کاموں اور گناہوں میں ڈوبے پڑے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کبھی اس بات پر غور ہی نہیں کیا کہ یہ لوگ ان برے کاموں اور گناہوں میں مسلسل ملوث کیوں ہیں۔ انہوں نے کبھی گوارا ہی نہیں سمجھا کہ یہ اس چیز کو سوچیں کہ یہ ایک ہی کام میں بار بار کیوں ملوث ہوتے ہیں، ایک ہی برے کام اور گناہ کو کرنے پر ان کا دل بار بار آمادہ کیوں ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں کو اس چیز کا نہ پتہ ہونے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر لگائی ہوئی مہر ہے۔ وہ مہر جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر لگا دیتا ہے، اور یہ مہر صرف ایک چھوٹے سے نقطے سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان پہلی دفعہ کوئی برا کام یا گناہ کرتا ہے تو ان کے دلوں پر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ اللہ کی جانب سے لگ جاتا ہے، اور مسلسل اس برے کام کو کرنے کی وجہ سے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل سیاہ کر دیتا ہے، اور انسان کبھی بھی اپنے گناہ کو سمجھنے کی توفیق نہیں حاصل کر پاتا۔ تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نحل میں فرماتے ہیں، ترجمہ: یہی ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پر اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اور انہی پر غفلت طاری ہے۔ تو ان آیات میں ہمیں واضح بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کانوں، دلوں اور آنکھوں پر مہر لگا دیتے ہیں اور غفلت طاری کر دیتے ہیں۔ تو ایک جگہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرے اور اس گناہ سے باز آ جائے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ مزید گناہ کرنے لگ جائے تو وہ سیاہی میں بھی اضافہ ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سارا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے گناہوں کے باعث ان کے دل زنگ آلود ہیں۔ اب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے واضح ہے کہ جب ہم میں سے بہت سے لوگ یا ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور جب ہم مسلسل اس کام میں ملوث رہتے ہیں تو ہمارا دل پورا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ہمیں توبہ بھی میسر نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے خدا را ہمیں بیٹھ کر اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کون سے ایسے گناہ کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔